خداوند نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا کہ میں اس کے کلام کو، اس کی گہری باتوں کو آپ سب کے سامنے پیش کر سکوں. اور جو گزرا ہفتہ تھا وہ بہت مشکل تھا میری فیملی کے لیے، اور کلیسیا کے بھی بہت سے لوگ ایک وائرل انفیکشن کا شکار ہیں، اور بہت سے لوگ بیمار تھے، جس کی وجہ سے چرچ میں حاضری بھی کم تھی، لوگوں کے گھروں میں بھی پرابلم تھی، اور اس سے بڑھ کر میری اپنی فیملی میں بھی پرابلم تھی. لیکن میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند ہمیں ہر وقت سنبھالتا ہے، ہمیں بچاتا ہے، ہمیں دلیری عطا کرتا ہے کہ ہم اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں. اور آج کا جو خداوند نے جو مجھے آج ٹاپک دیا، جب میں خداوند سے دعا کر رہا تھا کہ خداوند میں تیری خدمت کرنے جا رہا ہوں، تیرے کلام کو اپنی کلیسیا کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تو میری مدد فرما. تو خداوند نے جو مجھے کلام عطا کیا، اس کا ٹاپک تھا پرپس، پیشن اینڈ پیورٹی. پیورٹی وہ والے نہیں، ترجیحات نہیں، بلکہ پاکیزگی. اور یہ جو ٹاپک ہے یہ شاید ہماری یوتھ کے لیے ایک بلو پرنٹ ہے، ایک ایسا نقشہ ہے جس پر ہماری یوتھ چلتے ہوئے، ہمارے نوجوان چلتے ہوئے اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کر سکتے ہیں. کیسے ہم اس نقش قدم پر چل سکتے ہیں جو کلام مقدس نے، جو بائبل کے مطابق ہماری زندگیوں پر کام کرتا ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقصد میں، اس جذبے سے اور اس پاکیزگی سے بہت دور رکھتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے چیلنجز آتے ہیں جن کے سامنے ہم لوگ سرنڈر کر دیتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، اور اپنا پرپس، اپنا پیشن اور اپنی پیورٹی ختم کر دیتے ہیں. شاید یہ دنیا جو ہے وہ ہر وقت ہمیں چیلنج کرتی ہے، وہ ہر وقت ہمارے سامنے اس طرح کی سچویشنز لے کے آتی ہے کہ ہم اپنے پرپس کو، اپنی پیورٹی کو اور اپنے پیشن کو کھو دیں. لیکن خداوند یسوع مسیح، جیسا کہ شاہد بھائی نے بھی کہا اور باس صاحب نے بھی کہا، کہ جو ہمیں ہر وقت پاکیزہ برتن بنانے کے لیے تیار رہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ پاکیزہ برتن بنے جو ہماری مدد و رہنمائی کرے، اور وہ جو ہماری الٹیمیٹلی جس کو ہم اپنا فوکس پہ کر سکتے ہیں، اس کی صلیب کی طرف فوکس کر سکتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں، اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں. تو یہ جو یوتھ کے لیے اسپیشلی ہے، ان کو چاہیے کہ ان 3 چیزوں پر فوکس کریں. اور جب وہ ان 3 چیزوں پہ فوکس کریں گے تو وہ پھر ایسا پہاڑ بن جائیں گے اور ایسا محکم قلعہ بن جائیں گے جو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرے گا. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایسا شہر جو پہاڑ میں بسا وہ سب کو نظر آتا ہے. جب ہم کلام میں آگے بڑھتے ہیں تو ہم وہی شہر بن جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنی روشنی جو ہے وہ دوسروں کے اوپر بھی منور کرتے ہیں، تاکہ ہماری روشنی سے، ہمارے فضل سے دوسرے لوگ بھی خداوند یسوع مسیح میں شامل ہوں، اس روشنی سے منور ہوں، تاکہ خداوند کا نام جلال پائے. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر کلام مقدس میں سے پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 12 آیت کی تلاوت کریں گے. پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 12 آیت. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے نہ پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف افراتفری نظر آتی ہے، ہمیں ہر طرف ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں ان سچائیوں سے اور خدا کی باتوں سے دور کرتی ہیں، اور ہماری جو روشنی ہے اس کو اندھیرے میں بدل دیتی ہیں. ہماری جو باتیں ہیں وہ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں. ہمارا جو فضل اور سچائی ہے وہ شاید لوگ اس کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ ہی نہیں کر پاتے، ہم اپنے آپ کو اس طرح ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ بغیر مقصد کے اور بغیر سمت کے جو ہمارا ایمان ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. ہماری پاکیزگی اگر ہم کھو دیتے ہیں تو ہماری گواہی جو ہے وہ کمزور بن جاتی ہے، اور بغیر مقصد کے ہم بے سمت ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، ہم اپنی زندگی میں اس مقام کو کیسے حاصل کریں گے جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے. آج کل جیسے ہم لوگ ایک کلاس لے رہے ہیں، اس میں
بہت ایک خاص بات کا ذکر کیا گا میٹا نیریٹو کا، کہ بائبل جو ہے وہ مختلف لوگوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ 66 کتابوں کا مطلب صرف ایک کتاب ہے، اور وہ خدا کی کہانی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اگر ہم جوزف کو دیکھتے ہیں، یوسف کو دیکھتے ہیں، ابراہیم کو دیکھتے ہیں، ایلیا کو دیکھتے ہیں، الائجہ کو دیکھتے ہیں، جتنے بھی نبی ہیں وہ سب خداوند ہی کی جو نمائندگی کرتے تھے، وہ خداوند کو ہی پریزنٹ کرتے تھے، اور وہ ایسے کردار تھے جن کو انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ ایک مووی میں کچھ سپورٹنگ ایکٹرز بھی ہوتے ہیں، کچھ سپورٹنگ رولز بھی ہوتے ہیں، اور اس جو بائبل کا ہیرو ہے وہ خدا ہے، وہ ہمارا یہوہ پاک خدا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کہانی کا حصہ بنیں اور ہم اس لیگیسی کو قائم کریں جو لیگیسی ہمارے بچوں تک پہنچے، اس کو ٹرانسفارم کر سکیں۔ اگر ہم اس لیگیسی کو اپنے بچوں تک ٹرانسفارم نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، پھر ہم اس مقصد کو حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں تو جب بنی اسرائیل کو اسیری میں لے کر گئے تو جو بادشاہ تھا نبوکدنضر، اس نے 4 لوگوں کو چن لیا۔ اس نے کہا کہ میں ان کو اپنے محل میں لے کے جاؤں گا تاکہ ان کو اپنی تعلیم اور اپنی تربیت دوں۔ اس میں دانیل تھا، پھر اس کے بعد اس میں صدرک، میشک اور ابدنجو تھے۔ یہ 4 لوگ تھے جو بادشاہ کے محل پہ گئے، پر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد رکھا کہ ہم جو بادشاہ کہے گا اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ان کے لیے اچھا کھانا تھا، ان کے لیے میل نوشی تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو رد کیا۔ انہوں نے اپنے مقصد کو سامنے رکھا کہ ہمارا مقصد خداوند کا جلال ہے۔ ان کا مقصد خداوند کو ظاہر کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے مقصد میں خدا کے الہی ارادے کو جانیں گے تو پھر ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں، ورنہ ہم کبھی بھی خدا کے الہی ارادے کو سمجھ نہیں سکتے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ ہر ایک شخص کی زندگی کا مقصد فرق ہے۔ خدا نے اس کے لیے ایک فرم قسم کی اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دنیا سے الگ کرنے کے لیے اس میں ایک خاص چیز رکھی۔ میرے اندر شاید وہ کوئی اور خاص چیز ہو سکتی ہے، بھائی شاہد کے لیے خاص چیز ہو سکتی ہے، اور پاسٹر جی کے لیے خاص چیز ہو سکتی ہے، لیکن ہم سب مل کر خداوند کے جلال کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم سب مل کر اسی راہ پر ہیں، لیکن ہم اپنے ٹیلنٹ کو ڈفرنٹ طریقے سے یوز کرتے ہیں۔ ہم اپنے کام پر اس ٹیلنٹ کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہماری زندگی کا ایک جو کلیئر پرپس ہے وہ لوگوں کو نظر آئے۔ اور انہوں نے کہا کہ کمپٹیشن کرتے ہیں کہ 10 دن بعد ان نوجوانوں کو جو میں کشی کرتے ہیں، جو بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پر اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا کہ کون زیادہ علم میں آگے ہے، کون زیادہ سمجھدار ہے، یا کس نے زیادہ چیزیں سیکھی ہیں۔ اور یہی بھی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا سے ہٹ جانا چاہیے۔ جس ڈگر پہ دنیا چل رہی ہے ہمیں اس ڈگر پہ نہیں چلنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے مقصد کو ان لوگوں کے سامنے رکھنا ہے جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ جب ہم جاب پہ جاتے ہیں ہمیں اپنا مقصد کلیئر ہونا چاہیے، جب ہم چرچ میں آتے ہیں ہمیں اپنا مقصد پتہ ہونا چاہیے، جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں اپنا مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ اور مقصد جو ہے وہ مشکل وقت میں آپ کو زور بخشتا ہے۔ جب آپ کو اپنا پرپس پتا ہوگا نا کہ میری زندگی کا یہ پرپس ہے، یہ مقصد ہے، تو وہ آپ کی کمزوریوں میں آپ کا زور بن جائے گا، وہ آپ کو سنبھال لے گا۔ کیونکہ کلام بھی کہتا ہے کہ تیرے دائیں ہاتھ 10,000 اور بائیں ہاتھ گر جائیں گے لیکن تجھے زر بھی نہیں پہنچے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم اس کے پرپس کی طرف چلتے ہیں تو پھر وہ ہمیں سنبھالتا ہے، پھر وہ ہمیں بچاتا ہے، اور پھر وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ اس کا سرفراز ہمیں کرنا وہ شہر بنا دیتا ہے جو پہاڑ پر بسا ہے، نہ کہ زمین پر۔ جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک خوبصورت بلڈنگ کو دیکھتے ہیں اور کچھ چھوٹے گھروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ہم اس بلڈنگ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو ہمیں پرومیننٹ کرتی ہے، جس کی لائٹس بہت اچھی ہیں، جس کی روشنی بہت اچھی ہے، جس کا جو سٹرکچر ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ جب تک ہمارا سٹرکچر مضبوط نہیں ہوگا، جب تک ہماری زندگی میں کلام کی روشنی نہیں ہوگی، ہم نمایاں نہیں ہو سکتے، ہم پرومیننٹ نہیں ہو سکتے۔ ہماری زندگی میں ہم تبھی پرومیننٹ ہوں گے جب خدا کے اس مقصد کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں گے۔ اور کیسے ہم لوگ اس پرپس کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ خدا کے ساتھ اور پاک کلام کے ساتھ وقت گزار کے۔ بہت دفعہ ہم اپنی لائف کو ایسے شو کرتے ہیں کہ جیسے ہم بہت بیزی ہیں،
لیکن خدا کے لیے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. ہم چلتے چلتے 5 منٹ 10 منٹ ہم اٹھتے اسی وقت جب ہم خدا کا کلام پڑھے, ایک حوالہ 2 حوالہ پڑھے, چلے گئے. لیکن اس رابطے کو ہم لوگ کبھی بھی بحال نہیں کر پاتے ہیں. وہ ہمیشہ ایک سیپریٹ پروپوزیشن بن جاتی ہے, بلکہ ہمیں رائٹ پروپوزیشن بنانے کے لیے خداوند کے کلام کو ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رکھنا ہے. اس کو ہر وقت پڑھتے رہنا ہے, اس کو جانتے رہنا ہے, کیونکہ پھر وہ آپ کو مقصد بتائے گا کہ آپ کا مقصد کیا ہے. جب آپ, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا بھی جب ہم خدمت میں آتے ہیں تو پہلے ہمیں ایک درجہ دیتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا درجہ, پھر اس کے بعد تیسرا درجہ, اور پھر چوتھا اور 5واں درجہ. ہم کیسے نبی بن سکتے ہیں, ہم کیسے رسول بن سکتے ہیں, ہم کیسے ایلڈر بن سکتے ہیں, ہم کیسے ایونجلسٹ بن سکتے ہیں, جب تک ہم کلام کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گے, اس مقصد کو نہیں سمجھیں گے, تب تک ہم ان مقصد کو بھی حاصل نہیں کر سکتے. اور ان مقصد کو حاصل کرنے کے روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے. روح القدس جو دوسرا مددگار ہے, وہ ہمیں ہر وقت بتاتا ہے کہ بیٹا بیٹی تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے, تمہیں کلام کے ساتھ جڑے رہنا ہے, تمہیں کلام کو سمجھنے کے لیے, ان نوشتوں کو سمجھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. جب تک آپ کی زندگی میں کلام سے وابستگی نہیں ہوگی, آپ کی زندگی کا پرپس بھی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے پرپس جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوں. کچھ لوگوں کا پرپس پیسے کمانا, شہرت حاصل کرنا, یا اپنے آپ کو لوگوں میں ڈفرنٹ طریقے سے پرومیننٹ کرنا. وہ ایک بہت لوگ بولتے ہیں کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام ہوگا. تو ہم اپنے آپ کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں, پرومیننٹ ہوتے ہیں کہ یہ لڑکا بہت زیادہ شراب پی لیتا ہے, یہ لڑکا بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑا کرتا ہے, ارے کہیں بھی لڑائی اس کو بلاؤ, وہ ہماری مدد کرے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ لڑائی کرتا ہے. لیکن کیا آپ کی زندگی میں وہ چیزیں ہونے والی ہیں کہ اس کو بلاؤ کیونکہ خدا کا کلام اس کے ساتھ ہے, اس کو بلاؤ تاکہ خدا کا روح اس کے ساتھ کام کر رہا ہے. جب وہ دعا کرے گا تو پھر خداوند زندگیوں پہ معجزات کرے گا. جب تک ہماری زندگی میں وہ پرپس نہیں ہوگا, تب تک ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے. تو اپنے آپ کو اس طرح فیمس کریں, اس طرح مشہور کریں کہ خداوند کا کلام آپ کے ساتھ انٹیکٹ رہے, خداوند کا کلام آپ کے ساتھ جڑا رہے. آپ کلام کو نہ چلائیں بلکہ کلام آپ کو چلائیں. کبھی کبھی ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنی سوچوں کو خدا کی سوچیں بول کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, جو کہ سب سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. جو سب سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. ہمیں ہمیشہ کلام, روح القدس اور دعا کے ذریعے اپنی ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. جب تک ہم ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے, ہم حقیقی معنی میں اس پرپس کو نہیں سمجھ سکتے. یہ پرپس میرا پرپس ہے, یہ پرپس میرے چرچ کا پرپس ہے, یہ پرپس میری کلیسیا کا پرپس ہے. اور جب تک ہم اس پرپس کو, اس گول کو اچیو نہیں کرتے, ہم ایک دوسرے کو پش کرنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ انٹیکٹ رہنا ہے, تاکہ اگر میرا کوئی بھائی, میری کوئی بہن گر رہی ہے تو میں نے اسے اپلفٹ کرنا ہے, میں نے اسے بچانا ہے, میں نے اسے سنبھالنا ہے, تاکہ ہم سب مل کر مسیح کا وہ بدن بن سکیں جیسا خدا چاہتا ہے. کلیسیا صرف آپ نہیں ہے, خدا کا خادم بھی کلیسیا ہے. ہر وہ شخص جو خداوند کی خدمت کرتا ہے وہ کلیسیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا کا خادم کلیسیا نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگ کلیسیا ہیں. نہیں, ہم سب کلیسیا ہیں, ہم سب دلہن ہیں, اور وہ دولہا آنے والا ہے اور اپنی دلہن کو لے کے جانے والا ہے. اور جب تک ہماری زندگی میں وہ پرپس نہیں ہوگا, ہم کبھی اپنے آپ کو دلہن نہیں بنا سکتے, ہم اپنے آپ کو کبھی بھی تیار نہیں کر سکتے. اور جب زندگی کا راستہ جو ہے نا وہ غیر سمت یا غیر یقینی ہو جائے, تو پھر جیسا کہ میں نے لاسٹ سرمن میں بھی کہا تھا کہ ہمیں راست باز لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں جب تک ہماری زندگی میں راست باز لوگ نہیں ہوں گے, ہماری ڈائریکشن بھی درست نہیں ہوگی. تو یہ جو بات ہے کہ ہماری سمت درست کیسے ہوگی, اس کے لیے ہمیں جذبے کی ضرورت ہے. وہ جذبہ جو خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے. اور اگر ہم عبرانی میں جذبے کو دیکھیں تو اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے شوق. یہ وہ والا شوق نہیں ہے کہ مجھے دعا کرنے کا شوق ہے یا مجھے دوسرا شوق ہے, نہیں, یہ عبرانی میں لفظ شوق یوز ہوا ہے,
اور اس کا مطلب ہے کہ خدا کے لیے بے پناہ جذبہ ہونا. بے پناہ جذبہ اس کا مطلب ہے کہ بے پناہ جذبہ. جیسا کہ متی کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 37 آیت میں لکھا ہے, اس نے کہا خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. تو جب ہماری زندگی میں یہ والا پیشن آ جائے گا, جب یہ والا جذبہ آ جائے گا کہ ہمیں خدا سے محبت رکھنی ہے, اپنی سوچوں کو, اپنی خواہشوں کو, تو پھر ہم اس خزانے کی طرف بڑھیں گے جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے. وہ خزانہ اس کا پاک کلام ہے, وہ خزانہ اس کا جلال ہے, وہ خزانہ اس کا رحم ہے. وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم میں آگ ہوگی, جب ہمیں روح القدس کی آگ ہوگی, جب کلام کی آگ ہمیں کنوکٹ کرے گی, جب کلام سن کر ہماری زندگی میں بحالی آئے گی, جب ہم جوئے اور بندنوں کو توڑیں گے, تبھی ہم اس جذبے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں. اور رومیوں 12 باپ اس کی 11 میں بہت خوبصورت آیت ہے, جوش وہ آگ ہے جو جوانوں کے لیے دلوں کو جیتنے کے لیے اکساتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہمارے اندر جذبہ ہوگا تو ہم دوسروں کو بھی انکریج کر سکتے ہیں, ہم دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ بھائی حقیقت یہ ہے, یہ خدا کا کلام ہے, اس کو پڑھو, اس سے بچ سکتے ہو. پاک روح کو اپنی زندگی میں آنے دو. اور جب تک ہماری زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی تب تک ہم بھٹکتے رہیں گے, ہم اس مقصد سے ہٹیں گے اور ہم ٹھنڈے پڑ جائیں گے. اور جب ہم ٹھنڈے پڑتے ہیں, جیسا کلام بھی کہتا ہے کہ نہ تم ٹھنڈے ہو نہ تم گرم ہو, بلکہ تم گرم ہو. ہمیں نیند گرم نہیں ہونا, بلکہ ہمیں گرم ہونا ہے, پرجوش ہونا ہے, تاکہ ہم خدا کو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر سکیں. یہ کب ممکن ہوگا اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہماری پریورٹیز فرق ہے, ہمارے کام فرق ہے. ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جب ہم ٹالریٹ کر جاتے ہیں, جب ہم اس کو فور گرانٹیڈ بھی لے لیتے ہیں. جب ہم اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں تو پھر خدا بھی ہمیں فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتا ہے. خدا کا جو روح ہے وہ بجھ جاتا ہے, وہ پھر ہمارے اندر کہیں بجھا بیٹھا ہے. جب ہم اس کی تابعداری سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر خدا کا جو پاک روح ہے وہ بجھ جاتا ہے. اس جوش کو, اس آگ کو فیول کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم گاڑی کی بھی بات کریں تو جب گاڑی میں فیول نہیں ہوتا تو پھر آگے نہیں بڑھتی ہے, وہ وہیں پہ رک جاتی ہے. پھر ہمیں کسی نئے گیس اسٹیشن پر جا کر اس کے اندر فیول بھرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اپنی گاڑی کو آگے بڑھا سکیں, اس منزل تک پہنچ سکیں جو منزل ہماری منزل ہے, جس پہ ہمیں جانا ہے. اور جب تک آپ میں روح القدس کی آگ نہیں ہوگی, جب تک آپ کلام سے جڑے نہیں رہیں گے, تب تک آپ کی منزل یعنی ابدی زندگی تک آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے. آپ کو اس آگ کو ہر وقت اپنے اندر محسوس کرنا ہے, اس آگ کو جلتے رہنے دینا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہمارے اندر وہ جذبہ ہوگا, جب ہمارے اندر وہ باتیں ہوں گی جو دوسروں کے لیے نمونے کا باعث بنیں گی. اور یہی ہوا جب انہوں نے 10 دن کے لیے وہ سب کچھ کیا. تو جب ان کا ایگزام ہوا, جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو وہ دوسروں سے زیادہ زوراور تھے, دوسروں سے زیادہ طاقتور تھے, دوسروں سے زیادہ وہ ان باتوں کو جو وہ سکھا رہے تھے وہ جانتے تھے, کیونکہ وہ اس جذبے کے تحت جو ان کا پرپس تھا کہ ہم نے خدا کے حکم کو ماننا ہے, انسان کے حکم کو ضروری نہیں جاننا, انہوں نے اپنے آپ کی پکیزگی کو اپنے ساتھ رکھا. اور پھر جب ایگزام کا وقت آیا تو وہ پاس ہوئے. وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو بہت زیادہ گوشت اور ایسی چیزیں کھاتے تھے جن سے ان کو زور ملے, وہ سبزیاں کھا کر ان سے زیادہ زوراور ہو گئے. اور یہ کیوں ممکن ہوا؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے مقصد کو جانا, انہوں نے خدا کے مقصد کو پہچانا اور اس جذبے کو اپنے اندر قائم کیا. وہ جذبہ جو ہم سب کے لیے ضروری ہے. آج بھی ہم اسی جذبے کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں, آج بھی ہم اس جذبے کے ساتھ چل سکتے ہیں. مشکل نہیں ہے, صرف ہمیں اپنے پرپس کو سمجھنا ہے اور پھر اس کے پرپس کے ساتھ ہمیں انٹیکٹ ہو کر اپنے اندر وہ آگ, وہ جوش, وہ جذبہ پیدا کرنا ہے
جو ہمیں ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہمیں ایک نیا انسان، ایک نئی مخلوق، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ شہر پر بسا ہوا گھر بنا دے، اور ہمیں وہ روشنی بنا دے جو دوسروں کو منور کرے. اور تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں وہ جوش ہوگا. ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم جب دعا میں اپنے آپ کو وقت گزارتے ہیں تو پھر وہ سلولی ہماری زندگی میں آگے بڑھتا جاتا ہے. پھر وہی آگ ہماری زندگی میں آگے بڑھتی ہے. پھر وہ ہمیں جذبہ مل جاتا ہے. پھر وہ ہمیں دلیر بھی بنا دیتا ہے. کلام کہتا ہے کہ خداوند میں مسرور رہ تو دل کی مرادیں پوری کرے. وہ تب ممکن ہوتا ہے جب ہم اس کے مقصد کو سمجھتے ہیں. خداوند میں مسرور رہنے کا مطلب کیا ہے؟ خداوند کے ساتھ جڑے رہنا، انٹیکٹ رہنا. وہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب ہم دعا میں اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جب ہم عبادت میں شامل رہتے ہیں اور جوش کے ساتھ کلیسیا میں خدمت کرتے ہیں. تب وہ آگ ہمیں جلتی رہتی ہے. جب ہماری کلیسیا میں خدمت جو ہے وہ سب لوگوں پہ ظاہر ہوتی ہے تو پھر وہ جوش بھی نظر آتا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہر ایک کا پرپس فرق ہے، لیکن اس پرپس کو ٹھیک طریقے سے جاننا یہ تبھی ممکن ہے جب ہم کلام کے ساتھ جڑے رہیں گے اور پھر اپنی کلیسیا کی ترقی کے لیے خدمت میں آئیں گے. خدمت بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس خزانے کو جو کلیسیا کی طرف سے یا آپ کے خادم کی طرف سے آپ کو نوازا جاتا ہے، آپ اس خزانے کو چھپا لیں، کسی پر ظاہر نہ کریں. کیونکہ جب آپ اس خزانے کو چھپائیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں مقصد ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں جوش بھی نہیں رہے گا. وہ جوش تبھی آئے گا جب آپ دوسروں کو جا کر اس کلام کی دعوت دیں گے، اس کلام کے بارے میں بتائیں گے. ایٹ لیسٹ ہماری زندگی میں یہ چیزیں اگر ہم ڈیلی بیس پہ کریں تو خداوند ہمیں وہ جوش، وہ جذبہ، وہ روح القدس کی آگ کو ہر وقت قائم رکھے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم خداوند سے کچھ مانگیں اور وہ ہمیں نہ دیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہماری زندگی میں نہ ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ بھی پیدا کرنا ہے، وہ جوش بھی پیدا کرنا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تیسری چیز کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہے پاکیزگی. آج کل کے دور میں پاکیزگی کو، ہم جس کلچر میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، پاکیزگی شاید بہت دور چلی گئی ہے. شاید پاکیزگی جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے حالاتوں کی وجہ سے ہم سے دور چلی گئی ہے. پاکیزہ بنو کیونکہ وہ پاک ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک بنیں. جب تک ہم پاک نہیں بنیں گے، جب بھی ہم اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کریں گے، تب ہم خداوند کے ارادے کو بھی سمجھ نہیں سکتے. جیسا کہ عبرانی زبان میں جو لفظ ہے وہ طرح ہے، اور اس کا جو مطلب ہے وہ صرف صفائی نہیں ہے، آلودگی سے پاک کرنا نہیں ہے، بلکہ خداوند کو جسمانی اور روحانی طور پر قبول کرنا اور اس کے مقصد کو سمجھنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرنا. جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس پاکیزگی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تب وہ پاکیزگی ہماری زندگی میں آتی ہے، اور اس ٹوٹی ہوئی دنیا میں پاکیزگی بہت ضروری ہے. بہت دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں یہاں پر کیوں ہوں، کیا وجہ ہے کہ میں یہاں پر ہوں. جب تک ہم اپنی پاکیزگی کو قائم نہیں رکھیں گے تب تک ہم خداوند کے اس پرپس کو نہیں سمجھ سکتے. اور یہ نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں. جب تک نوجوان اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں رکھیں گے تب تک نہیں ہوگا. اور جیسا دانیل نے کیا، اس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، اس نے اپنے آپ کو جوش اور جذبے کے ساتھ رکھا، اور اس نے اس مقصد کو بھی پورا کیا جو خدا نے ان کی زندگی میں رکھا تھا. تو پھر وہ سر بلند ہوئے. جیسا دانیل سر بلند ہو سکتا ہے اس میٹا نیریٹو کے حوالے سے جو خدا کی الہی کام کو سر انجام دے رہے تھے، کیا آپ اور میں اس لیگیسی کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں؟ شاید ان کے لیے تب وہ اتنا ضروری نہیں تھا. اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اگر آپ نہمیا کو دیکھیں تو وہ اکیلا تھا جو ہیکل کو تعمیر کرنا چاہتا تھا. وہ اکیلا تھا، اس دیوار کو بنانا چاہتا تھا. اس میں وہ جذبہ تھا، اس میں وہ پاکیزگی تھی، تبھی اس نے اس کو قائم کیا. آپ بھی
जो हमारे बदन खुदा की हैकल हैं उसको कायम कर सकते हैं। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम अपने आप को पाकीज़ा रखेंगे, जानेंगे कि पाकीज़गी हमारी जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है। क्यों हम पाक बने? क्योंकि हमारा खुदा पाक है। खुदा यीशु मसीह ने अपने लहू के वसीला से हमें पाक किया और उसने डायरेक्ट हमारा राब्ता खुदा से करवा दिया। वो जो हैकल का पर्दा था वो फट गया सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह के लहू के वसीला से, उस निजात के वसीला से जो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर दी। अगर खुदा यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान ना होते तो हमारी जिंदगी में निजात भी नहीं थी। फिर हमने वही भेड़ बकरियों की कुर्बानी देकर लहू के वसीला से अपने आपको पाक साफ करना था, लेकिन उसने हमें अपने लहू के सबब से पाक कर दिया है। पाक का मतलब खुदा यीशु मसीह के साथ उस रिश्ते को कायम करना है, उसे कबूल करना है। और खुदा की मोहब्बत जो है वो हम सबके लिए है। उसका मकसद ही था कि अपने बेटे को भेजे ताकि वो जो पाकीज़गी चाहता है वो हम सब पे कायम हो। वरना खुदा बर्रों के जरिए भी हमें पाक कर सकता था, कबूतरों के जरिए भी कर सकता था, बैलों के जरिए भी कर सकता था, लेकिन खुदा की नजर में वो पाकीज़गी नहीं थी, वो वक्ती पाकीज़गी थी। लेकिन जब हम खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर हम उस अब्दी पाकीज़गी को हासिल करते हैं जो हमें अपनी जिंदगी की तरफ भी लेके जाती है। और खुदावंद ने खुदा यीशु मसीह के जरिए ही जब वो सलीब पर था तो उसके कांधों पर हमारे गुनाहों का बोझ था ताकि हम पाक बने। जब हम अपने गुनाह खुदा यीशु मसीह के सामने रखते हैं, जब हम अपने आप को कहते हैं खुदावंद मैं गुनाहगार, मैं अपने आप को तेरे हुजूर पेश करता हूँ, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, तो फिर आपकी पाकीज़गी का अमल शुरू हो जाता है। फिर वो आप में बस जाता है, फिर उसका पाक रूह आपको कन्विक्टेड करना शुरू कर देता है। और जब कन्विक्शन आती है तो फिर आप अपनी जिंदगी में गुनाहों से किनारा करते हैं। जब आप गुनाहों से किनारा करते हैं तो फिर आप उस जोश, उस मकसद और इस पाकीज़गी को हासिल करते हैं जो खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमारी जिंदगी में आती है। और ये पाकीज़गी जो ये दिल से शुरू होती है। जब तक हमारे दिल साफ नहीं होंगे तब तक हम उस पाकीज़गी को नहीं समझ सकते। हमें अपने दिलों को जांचना है। मुझे मेरे दिल का पता है, मैं किसी के दिल का हाल नहीं जानता। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिल के अंदर देखें कि मेरे दिल में क्या है, क्योंकि कलाम कहता है मुबारक हो जो पाक दिल है वो क्या करेंगे, खुदा को देखेंगे। इसका मतलब है कि जब हमारे दिल पाक नहीं है हम खुदा को कैसे देख सकते हैं, या जो हमारी जिंदगी का मकसद है हम वही नहीं समझ सके तो हम खुदा को कैसे देखेंगे, वो खुदा हमें कैसे जाहिर होगा। और यही पाकीज़गी आपके रिश्तों पर भी असरअंदाज होती है। हस्बैंड वाइफ, बेटी बाप, बहन भाई और दूसरे रिश्ते, ये सब पाकीज़गी की ही वजह से है। और जब आप इन रिश्तों में अपने आप को सही तरीके से एडजस्ट कर सकेंगे, सही तरीके से जांच सकेंगे, तो फिर आप उस लेगेसी को आगे बढ़ा सकेंगे जो मैंने पहले शुरू में कही थी कि आपकी एक लेगेसी है जो आपकी आने वाली नस्लों तक चलेगी। अगर किसी का बाप पास्टर था तो 4, 5, 10, 20 नस्लें भी इस बात को याद रखेंगी कि मेरे ग्रैंड फादर खुदा के खादिम थे और उनके वसीला से बहुत ज्यादा लोगों ने तौबा की, उनके वसीला से बहुत सी रूहें बची। तो इसका मतलब है कि जब उस लेगेसी के लिए आप तैयार करेंगे अपने आप को तो फिर आपकी औलाद उस लेगेसी का हिस्सा बन जाएगी। आपको चाहिए कि अपनी औलाद को उस लेगेसी का हिस्सा बनाएं, उनकी जिंदगी में मकसद को डालें, उनकी जिंदगी में उस जज्बे को लेके आए और उनको पाकीज़गी की तरफ माइल करें। और जब तक हम पाकीज़गी की तरफ माइल नहीं करते तब तक हमारी जिंदगी में टूट फूट रहती है, रिश्तों में टूट फूट रहती है, हालात में टूट फूट रहती है। आप जिंदगी की उस जगह पे चले जाते हैं जहां पर आपको वो कन्विक्शन नहीं मिलती है जो खुदा का पाक रूह आपको देना चाहता है, ताकि आप उस लेगेसी को बिल्ड कर सकें। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका बाप भी शराब बेचता था, उनके बेटे भी शराब बेचते हैं और आगे उनके छोटे बच्चे भी शराब बेचते हैं। इसका मतलब है कि वो उस लेगेसी को चला रहे हैं, लेकिन क्या हम खुदा की उस लेगेसी को चला सकते हैं जो खुदावंद हमसे चाहता है?
ہم سب خداوند یسوع مسیح کی لیگسی ہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح جیسے بنیں، ہم اس لیگسی کو آگے لے کر جائیں. اور وہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو بامقصد بنائیں گے، خداوند کی آگ ہمارے اندر چلی رہے گی اور ہم اپنے آپ کو پاکیزہ کریں گے. اور یہ ایک ابدی بخش ہے، یہ ہم ہر روز کرنی ہے، ایوری ڈے، ہر دن. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 دن کر لی اور پھر 1 دن چھٹی، جیسے نارمل آفس میں ہوتا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے آف، 5 دن کام. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہر دن ہے، 24 گھنٹے ہیں. آپ کو 24 گھنٹے اس بات کے ساتھ انٹیکٹ رہنا ہے، خدا کو جاننا ہے، خدا کو سمجھنا ہے، اور پھر خدا آپ کی مدد بھی کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ مسلسل دعا کریں یا مسلسل پاک روح کے ساتھ وقت گزاریں تو آپ کی زندگی میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہے ہی نہیں ہے. بلکہ یہ ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، یہ ملٹی پلائی کرتا جاتا ہے چیزوں کو. جب آپ میں ایک پھل آتا ہے تو پھر اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں مزید پھل آتے ہیں. جب مزید پھل آتے ہیں تو پھر خدا کا پاک روح آپ کو ایک نئے سٹیپ پہ لے جاتا ہے، آپ کو ہر ایک سٹیج پر لے کے جاتا ہے. وہ آپ کو کامل بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کو کامل کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ جانیں اور اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف لے جائیں. میرے ذہن میں ایک سٹوری آ رہی ہے جو بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے. شاید آپ میں بھی بہت سے لوگوں نے اس سٹوری کو سنا ہو. وہ نک دوشسکی ہے. شاید آپ نے سنا ہو، ایک ایسا بندہ جس کے ہاتھ بھی نہیں اور پاؤں بھی نہیں. شاید جب وہ پیدا ہوا تو اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے. جب میں اس کہانی کو پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک موٹیویشن ملی کہ کیسے ایک شخص کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں اور وہ کیسے خدا کے کلام کو دنیا تک لے کے جا رہا ہے، کیسے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے. اور جب اس کی کہانی میں نے سنی تو اس نے بتایا کہ وہ جب پیدا ہوا تو اس کے ایک بیماری کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں تھے، بلکہ صرف اس کا دھڑ تھا. اور اس کے گھر والے بہت پریشان تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیسے ہو گیا، ایسا کیا کیا کہ یہ ہمارے لیے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے ہاتھ بھی نہیں اور جس کے پاؤں بھی نہیں. بہت پریشان ہوئے. اور جب وہ اسکول گیا تو اسکول کے دنوں میں اس کو بلی کیا گیا. اس نے سوچا کہ میں اپنی جان دے دوں، کیونکہ سب لوگ اس کو عجیب طریقے سے دیکھتے تھے، سب لوگ اس کو بلی کرتے تھے اسکول میں. وہ ایک دن اپنے واش روم میں گیا، شاور روم میں اس نے اپنے آپ کو ڈبو کے مارنا چاہا، لیکن اس کے لیے چھوٹا تھا، وہ نہیں ہو سکا. اور اس کی عمر تب صرف اور صرف 11 سال تھی. آپ یہ سوچیں کہ دنیا کی چیزیں جو صرف 11 سال کی عمر میں لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں. ایک چھوٹی عمر میں اس کو یہ احساس ہو گیا کہ شاید میں بے مقصد ہوں، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور میں اس دنیا میں مسفٹ ہوں. پھر کیا ہوا؟ اس کی والدہ ایک دن ایک آرٹیکل پڑھی تھی جس میں ایک مزدور شخص کے بارے میں بتایا گیا. اس کو وہاں سے تھوڑی انکریجمنٹ ملی اور پھر ایک دن اس کی مدر نے یوحنا کی انجیل میں 9 باب اس کی 3 آیت میں جب خداوند یسوع مسیح اندھے کو شفا دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے پوچھتے کہ خداوند یہ کیسے ہو گیا، یہ یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا تھا یا اس نے گناہ کیا تھا؟ تو خداوند نے کہا نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا نہ اس نے گناہ کیا، بلکہ یہ اس لیے ہوا تاکہ خداوند کا جلال ظاہر ہو. اور پھر وہی بات اس کو ہٹ کر گئی اور پھر اس نے اپنے آپ کو خداوند کے جلال کے لیے پیش کیا. اس نے اپنے آپ کو تیار کیا. اس کو اپنی زندگی کا ایک مقصد نظر آ گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو پھیلانا ہے. اس کو جذبہ مل گیا کہ اگر میرے ہاتھ پاؤں نہیں ہے لیکن پھر بھی میں خداوند کا کلام پڑھ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں. اور اس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا تاکہ وہ اس مقام پر پہنچ سکے جہاں پر وہ ایسا شہر بن جائے جو پہاڑ پر بسا ہوا ہے اور اس کی روشنی دوسرے لوگوں پر چمکے. اور یہی ہوا. آج وہ خداوند یسوع مسیح کا کلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہا ہے. آج اس کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں بچ رہی ہیں جس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں. کیا آج ہمارے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں؟ کیا ہم اس مقصد کو سمجھ سکے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ جذبہ ہے یا ہم اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف لے کے جا رہے؟ جب ہمیں یہ چیزیں ہوں گی تو ہم خدا کے اس الہی مقصد کو پورا کر سکیں گے
جو اس نے ہر ایک کے اندر رکھا ہے، وہ سب کے اندر رکھا ہے اس نے، لیکن اس مقصد کو آپ نے سمجھنا ہے، اس مقصد کو جاننا ہے. اور جو مقصد ہے ہماری زندگی میں چاہے جتنی مرضی مشکلات آ جائے، ہمیں اسے پورا کرنا ہے. اس جذبے کو جو خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے اس کو لوگوں کے ساتھ بانٹنا ہے. خدا کی محبت کو لوگوں کے ساتھ بانٹنا ہے. اس کی محبت میں ہمیں قائم رہنا ہے. اور پاکیزگی، خدا ہمیں ہر روز زور دیتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتے ہیں، پاکیزگی کی طرف چلتے ہیں، تو پھر خدا ہر روز ہمیں سنبھالتا ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.